بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت بدلنے میں صرف ایک جمعے کی دیر ہو سکتا ہے آپ کی بند دعائیں، آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کے دل کی بے چینی، گھبراہٹ صرف ایک عمل کی منتظر ہو، اور وہ عمل ہے جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرنا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھ لی نا تو ممکن ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے خاص جمعہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے 4 ایسی بڑی اور فوری تبدیلیوں کی جو جمعے کے دن درود پاک کی کثرت سے زندگی میں آتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک روحانی قانون ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا ہے، خاص طور پر جو لوگ اہل درود ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جمعے والے دن کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے، اور اس دن اگر ہم درود شریف کی کثرت کرتے ہیں پورا دن، یعنی نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک، بلکہ یہ تو آپ کو شروع کر دینا چاہیے درود پاک کی کثرت یعنی شب جمعہ سے، یعنی جمعے کی رات سے، یعنی جمعے رات کا جب دن کا اختتام ہو مغرب کے وقت، تو آپ کو درود پاک کی کثرت کا آغاز شروع کر دینا چاہیے، جو اگلے دن جمعے کی عشاء کی نماز تک آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کو خاص ایک مقام اور ایک عزت فرمائی ہے۔ یہ دن صرف عبادت کا نہیں، یہ دن قبولیت کا دن ہے، رحمت کے دروازے کھلنے کا دن ہے، اور اس دن ایک عمل ایسا ہے جو باقی تمام اعمال پر بھاری ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف کی کثرت کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی جس عمل میں خود رب شامل ہو جائے، اس کے فرشتے شامل ہوں، اس کی طاقت کا اندازہ پھر آپ خود لگا لیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت یہ دل، دماغ، قسمت اور حالات سب بدل دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ان تبدیلیوں کی طرف کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت خاص جمعے والے دن کرتے ہیں نا، اور جمعے والا دن ان کا خاص مختص ہوتا ہے درود پاک کی کثرت کے ساتھ، چاہے اب وہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہوں، لیکن جمعے والے دن کی ایک خاص جو ہے نا فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، اور جو لوگ درود پاک کو جمعے والے دن خاص طور پر مخصوص کر دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں 4 بڑی اور فوری تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، جنہیں پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دلوں سے محسوس کرتے ہیں۔ پہلی فوری تبدیلی، بڑی تبدیلی، جب آپ خاص طور پر جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے گا کہ دعاؤں کی قبولیت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اہل درود خاص طور پر پھر جمعے والے دن اس کے درود پاک کی کثرت وہ صرف سوچتا ہے، دل میں نیت کرتا ہے، اور اللہ پاک اسے کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کا وہ مقام جو جمعے والے دن خاص طور پر جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کو عطا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، مگر جواب نہیں آتا؟ اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے اولیاء کرام اور اہل علم نے لکھا ہے کہ دعا کے آسمان تک پہنچنے کا راستہ درود شریف سے کھلتا ہے۔ کبھی اس بات کو آزما کر دیکھیے گا، خاص طور پر درود پاک کو جمعے والے دن پڑھ کر پھر اپنی دعا مانگ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا فوری قبول ہوگی۔ کوئی نہ کوئی آپ کو اس دعا کا نعم البدل ضرور ملے گا، یا تو آپ کی وہی دعا قبول ہوگی جو آپ مانگ رہے ہیں، اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہے اور اللہ پاک اپنے
بندے کے حق میں جو بہتر چاہتا ہے وہی کرتا ہے، نہیں تو پھر آپ کو اس کا بہت اعلیٰ نعم البدل جو ہے وہ نواز دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بڑی تبدیلی یہ ہے، جب آپ جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو پھر جو سوچتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی تبدیلی کہ وہ یہ کہ دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور اعلیٰ اور قیمتی بات ہے، بہت بڑی قیمتی تبدیلی اور بدلاؤ ہے آپ کی زندگی کے اندر، خاص طور پر جمعے والے دن جب آپ پورا دن آپ کی زبانیں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہتی ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 110% آزمائی ہوئی بات ہے، آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، درود پاک کی کثرت کر کے دیکھیے گا، آپ کے دل کی گھبراہٹ، بے چینی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایسا اطمینان عطا ہوگا جس کے بارے میں کبھی آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن، انزائٹی، بے سکونی، سٹریس، ڈپریشن، یہ ہر دوسرے بندے کو یہ معاملہ جو ہے وہ درپیش اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ہم سب کے دل اندر ایک شور رہتا ہے، چاہے اب وہ دنیاوی شور سمجھ لیں، چاہے وہ انسان کی اپنی سوچوں کا شور سمجھ لیں، اپنے اندر کی باتوں کا شور سمجھ لیں، لیکن درود شریف اس شور کو خاموش کر دیتا ہے۔ جب آپ جمعے والا دن مختص کر دیتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں درود پاک کی کثرت کے لیے، خاص طور پر ایک ہی ورد آپ کا جمعے والے دن ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک آپ کے قلب میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اور یہ دوسری بڑی تبدیلی ہے جب جمعے والے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ جب جمعے کے دن جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون دل پر اترتا ہے، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ میں ہوں نا، یعنی ایک دستے تسلی، دستے شفقت آپ کے دل پر رکھ دی جاتی ہے، اور یہ درود پاک کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ محسوس آپ کو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ درود شریف براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ ایک جمعہ آزما کر دیکھیں، آپ صبح سے شام تک جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، خوف کم ہو رہا ہے، نیند بہتر ہو رہی ہے، اور یہ دوسری بڑی تبدیلی آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہو جاتی ہے۔ اب تیسری فوری بڑی تبدیلی درود پاک کی کثرت خاص طور پر جمعے والے دن کرنے سے آپ کے رزق میں برکت اور آسانی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی غور طلب بات ہے کہ کیا رزق صرف پیسہ ہے؟ اور ہم لوگ عمومی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جی رزق جو ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، لیکن نہیں۔ رزق میں شامل ہے آپ کی صحت، رزق میں شامل ہے آپ کی عزت، رزق میں شامل ہے آپ کا سکون، رزق میں شامل ہے آپ کی اولاد کی خیر و عافیت، رزق میں شامل ہے آپ کے کاروبار میں برکت۔ یہ تمام چیزیں آپ کا رزق ہیں، اور جب آپ جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو پھر آپ کے رزق میں برکت اور آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت سے رزق میں ایسی برکت آتی ہے جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے کہ رکا ہوا ان کا پیسہ واپس آیا، بند کاروبار ان کا چلنا لگ گیا، انٹرویو یعنی ملازمت کے حوالے سے ان کے انٹرویوز کلیئر ہوئے، غیر متوقع مدد ملی، ان کے لیے اسباب پیدا ہوئے۔ کیونکہ درود شریف رحمت کو کھینچتا ہے، اور جہاں رحمت آتی ہے وہاں تنگی نہیں رہتی۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ جمعے والے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کر کے دیکھیے گا، یہ تبدیلیاں آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہو جائیں گی۔ چوتھی بڑی تبدیلی جو آپ کی زندگی میں آتی ہے اور فوری آتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اہل درود لوگ، کہ آپ کی قسمت کا پلٹ جانا۔ یہ سب سے بڑی اور بڑی قیمتی بات ہے۔ کبھی
ایسا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود قسمت ساتھ نہیں دیتی. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتی ہے لیکن قسمت ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. اور ایسا بارہا انسان کی زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں، ایسی سٹیجز آتی ہیں، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں. لیکن درود شریف قسمت کا رخ موڑ دیتا ہے، خاص طور پر جمعے کے دن، کیونکہ یہ دن خود بابرکت ہے. جب بابرکت دن پلس بابرکت عمل یعنی درود شریف کی کثرت، تو نتیجہ پھر کیا ہے کہ پھر اللہ پاک آپ کی قسمت اور مقدروں کو سنوار دیتا ہے. بس آپ لوگوں کو یہ نیت کرنی ہے کہ آپ کو اپنا جمعے والا دن جو ہے نا وہ خاص طور پر ایک ہی عمل، ایک ہی وظیفہ، ایک ہی ورد، ایک ہی ذکر جو آپ کی زبانوں پر ہونا چاہیے، وہ ہے درود پاک کی کثرت. پھر حیرت انگیز تبدیلیاں آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر. آپ کے اگر رشتے رکے ہوئے ہیں وہ طے ہو جائیں گے. عدالت کے فیصلے اگر حق میں جو ہیں وہ نہیں آ رہے تو حق میں آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. بیماری میں بہتری آئے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے گا. گھریلو جھگڑے ختم ہوں گے، گھر میں سکون ہوگا، صحت ہوگی، رزق ہوگا، اور اولاد جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ رہے گی. اور یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک روحانی قانون ہے جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے. یہ چوتھی اور سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ تقدیر میں آپ کی خیر کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوں گی جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت خاص طور پر جمعے والے دن کریں گے. اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور وہ ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھتے وقت آپ نے اپنا تصور یہ رکھنا ہے کہ آپ یہ درود و سلام کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یہ تصور یقین کریں آپ کے عمل میں جان ڈال دے گا. اور ہمیشہ میں نے ایک اور بات بھی کہی کہ درود پاک برائے محبت پڑھا کریں، اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی اس محبت کا اظہار کرتے رہا کریں. اور یہاں پر نا ایک سچا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا، ٹھیک ہے، بہت سارے اس کے مسائل، بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر ہو رہی تھی، لیکن کسی نے اسے مشورہ دیا کہ خاص جمعے والے دن جو ہے نا درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دو. اس نے یہ عمل یقین کرے کہ 3 جمعے کیے، مطلب اس نے درود پاک کی کثرت جو ہے نا وہ 3 جمعے تک لگاتار مسلسل کی. تو تیسرے جمعے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوئے، ایسے امکانات پیدا ہوئے کہ وہ خود بھی حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ معجزہ ہو کیسے گیا ہے. مگر یہ سب کچھ درود پاک کی کثرت سے ہوتا ہے. یقین کریں یہ آزمایا ہوا ہے لوگوں کا، بہت سارے مشاہدات، بہت سارے تجربات ہیں زندگی کے اندر کہ جب درود پاک کو خاص طور پر جمعے والے دن انہوں نے کثرت کی تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی. یاد رکھیں درود پاک ہمیشہ محبت کا یہ اظہار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. جب آپ محبت سے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے مسائل خود بخود حل کر دے گا. تو یہ 4 بڑی تبدیلیاں ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو درود پاک کی کثرت خاص طور پر جمعے والے دن کرنے سے آپ کی زندگی میں آتی ہیں. اگر آپ آزمانا چاہیں تو ہر جمعہ درود پاک کے نام کر دیں، درود پاک کی کثرت کے نام کر کے دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر یہ حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گنہگار کو کیا سے کیا کر دیا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.